بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام کی ظہور کی تیاری، کردار سازی اور کربلا کے حوالے سے۔ ویئرز 1446 ہجری عشرہ محرم جاری ہے اور ہم سب کا یہ محرم خیریت سے گزرے۔ ہر کام جو خالص نیت سے کیا جاتا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام امام زمانہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور وہ مولا امام مہدی کے ظہور کی علامت بھی ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ولایت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ معاملہ وہی ہے جیسا معاملہ ہمارا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ولایت کا آغاز مولا علی علیہ السلام سے ہے اور کمال امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہے۔ ولایت کا آغاز غدیر سے ہے اور اس کا کمال اور عروج جو ہے وہ ظہور امام مہدی، امام آخر الزمان امام مہدی سے ہے۔ جو منتظر نہیں ہیں ان کی زندگی بے کیف ہے، بے سرور ہے اور کسی بھی قسم کے پلاننگ سے، کسی بھی قسم کے خاص مقصد سے خالی ہے۔ ہمیں تو سانس بھی آئے ویئرز تو اس میں بھی تصور امام مہدی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب امام مہدی کے منتظر ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا ہے کہ ظہور زندگیوں میں باعث برکت ہے، اس لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاک رکھیں، صاف رکھیں اور طہارت میں رہیں۔ یہ صرف در اہل بیت علیہ السلام سے ہی ملتا ہے۔ آج حالات تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں، ہم کام بہت سارے اچھے کر رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن جو کمال دیتے ہیں وہ اہل بیت اسلام دیتے ہیں۔ اہل بیت نے جب بھی کمال کسی کو بخشا ہے تو اس کو عروج ہی دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کمال دکھایا، نظر خدا تھی اور نظر خدا کی وجہ سے آپ نے کربلا میں ایک ایسی شہادت پائی جو کہ مثال بن گئی کہ دنیا میں کبھی کسی نے اس طرح کی شہادتیں نہیں پائیں، وہ عروج نہیں پایا جو آپ کو ملا۔ آپ سید الشہداء ہیں، آپ پہ نظر تھی اللہ تعالیٰ کی اور آپ نے کمال کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عطاء الہی کا کمال۔ اپنی سانس بھی اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق کے لیے ہر لمحے بچھا دینا اور ہر سانس کا قرض اتار دینا۔ کردار سازی کا ہنر یہ ہے ویئرز کے نفس مرتب ہو جائے، خود پر اہل بیت کی محبت کو طاری کر لینا جو ہے یہ نفس کی ترتیب ہے۔ ان کو فالو کرنا نفس کو ترتیب دیتا ہے، مزین کرتا ہے۔ خود سے بے ماورا ہو کر اہل بیت کے رنگ میں رنگ جانا صحیح معنوں میں عزاداری ہے اور صحیح معنوں میں محرم کا احترام ہے۔ جب ولایت آپ کے وجود میں نظر آئے گی ویئرز تو سب سے پہلے ایمان ہوگا، سچائی ہوگی، دیانت ہوگی اور عدل ہوگا۔ یہ چاروں اسپیکٹ آپ کی پرسنالٹی میں ہوں گے۔ رحم ہوگا، آپ ایک سچے مسلمان ہوں گے۔ پہلے ولی اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے ولی رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور تیسرے ولی جن کا قرآن میں مولا علی علیہ السلام کے لیے آیت آئی کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ولایت کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو دے دیا اور وہیں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی اولیاء کرام اور ولی ہیں ان کے سلسلے اور نسبتیں جا کے مولا علی علیہ السلام سے ہی ملتی ہیں۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ولایت اور مولایت کا اختیار مولا علی علیہ السلام کے ہی پاس ہے اور خود رسول اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ خود کو اپ گریڈ کرتے جائیں، امام علیہ السلام آپ کو خود چن لیں گے۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، جن بھی حالات میں ہوں گے، جب امام مہدی آئیں گے تو وہ آپ کو خود سلیکٹ کر لیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے کتنے آپ منتظر تھے، کتنی آپ نے قربانی دی۔ ویئرز، پوچھنا علم ہے اور نہ پوچھنا جہل ہے۔ سوال پوچھا کریں، نہ پوچھنا منافقوں کی خصلت ہے۔ پوچھ کر سوال کرنے والے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ بن جاتے ہیں۔
علی والوں کو جہاں سے بھی علم ملتا ہے وہ علی کی میراث سمجھ کر اس علم کو لے لیتے ہیں اور اس سے ان کی کردار سازی ہوتی ہے۔ اہل بیت ویئرس تختوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمیشہ دلوں پر راج کرتے ہیں، اور جو لوگ اہل بیت کو فالو کرتے ہیں وہ بھی دلوں پر راج کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اسی لیے ان سے جلد ہی متاثر ہوتے ہیں۔ کربلا تجلی توحید ہے، جہاں امام حسین ہوں وہاں خدا کی خدائی ہے، جہاں ائمہ کرام ہوں، انبیاء کرام ہوں، وہاں خدا کی خدائی اور خود موجود ہونا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام نے کربلا کی زمین کا خط کھینچا تھا، جہاں تک آپ کی تلوار چلی تھی وہ ساری زمین آج کربلا، مولا علی اور مولا حسین علیہ السلام کی زمین ہے۔ آپ نے وہ زمین خریدی اور اسی زمین کو جاگیر علی اکبر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آپ نے تمام اپنے اہل بیت کے شہداء کے خون سے رنگ دی اور سجا دی۔ 70,000 دینار ویئرز اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی، اور دینار سونے کے دینار، جس کے عوض یہ زمین خریدی گئی۔ آج کربلا میں ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، بغیر دستک کے اندر جاتے ہیں، زائرین کی بے پناہ خدمت کی جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام مہدی تشریف لائیں گے اپنے ظہور کے بعد، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ بھی لیں گے۔ تو یہ خاص طور پہ کربلا کی سرزمین آپ کا جانا ہو تو آپ جا کر دیکھیے گا کہ وہاں کی زمین میں جو کرب ہے، جو غم ہے، جو فضا ہے، وہ آپ کو کہیں اور دکھنے میں نہیں ملتی۔ اور اس زمین کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پوری زمین کا عرض کا خط جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام نے کھینچا تھا، اور آج وہاں کربلا ایک بہت بڑا شہر بن چکا، جہاں پہ کروڑوں لوگ ہر سال جاتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کے لیے پرسہ دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مولا عباس کی زیارت کرتے ہیں، اور ہر سال محرم اور اربعین پہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی مولا علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی توفیق ملے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھی کردار سازی کرنے میں مدد فرمائیں، اور مولا امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہمارے نفس کو پاک کریں اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں ہمیشہ رکھیں۔ آمین۔